بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. گرامی قدر اور قابل فخر صدر اجتماع، معزز علماء کرام، داعیان دین و ملت، مسلم نوجوان دوستو اور عفت مآب خواتین، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ سورۃ المؤمنین کے تناظر میں مؤمنین کے صفات کیا ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ان صفات کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے، اس کی وضاحت اس مختصر سے وقت میں کرنے کا میں مکلف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص، اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت میں سلف صالحین کا منہج غالب فرمائے۔ یہ سورۃ المؤمنین مکی سورت ہے، اور مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں اہل ایمان کی ان بنیادی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے جن صفتوں سے متصف ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سرخروئی اور آخرت کی کامیابی اور جنت الفردوس کی سعادت کا تمغہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فلاح اور کامیابی کی بشارت و خوشخبری سنائی اہل ایمان کے لیے، اور یہ وہی صورت ہے کہ جب یہ سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور قبلے کا استقبال کر کے دعا فرمائی، اللہم رب زدنا ولا تنقصنا، اخیر تک جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب ہمیں زیادتی عطا فرما، یعنی ایمان اور عمل کی زیادتی عطا فرما اور ہمیں کمی نہ کر، اور اے اللہ ہمیں عزت دے، ہماری توہین نہ کر، اے اللہ ہمیں اپنی بخشش سے نواز اور ہمیں محروم نہ کر، اور اے اللہ ہمیں فوقیت دے، یعنی دشمنوں پر فوقیت دے، ہمارے مقابلے میں دشمنوں کو ہمارے اوپر فوقیت نہ دے، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہم کو راضی بھی کر دے۔ یعنی اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اور اہل ایمان کے لیے سعادت اور نیکنامی اور جنت الفردوس کی سرخروئی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر رات ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ من اقامہن دخل الجنہ، جو ان 10 آیتوں پر قائم رہے گا، یعنی ان 10 آیتوں کو سمجھے گا، صحیح پڑھے گا اور اسے سمجھے گا اور ان پر عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں، ہم ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اور ان صفتوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان آیات پر غور و فکر کریں۔ جس طرح ان 10 آیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامہن دخل الجنہ، جو ان 10 آیتوں کو قائم کرے گا، یعنی ان کو صحیح پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو صحابہ کرام کا یہ منہج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھیں تو کوئی صحابی اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کو پڑھنا نہ سیکھیں، اور پھر اس کے اندر جو علم ہے اس کو نہ سیکھیں، اور پھر اس پر عمل نہ کر لیں۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن السلمی عبداللہ بن حبیب کہتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يقرؤوها ويعلموا ما فيها من العلم والعمل، وقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی تابعی جلیل، جنہوں نے صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تقریباً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک صرف قرآن کی تعلیم دی، جسے امام ترمذی نے نقل کیا فذلک الذی اقعدنی مقعدی ھذا فعلم القرآن من زمن عثمان الى زمن الحجاج۔ اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دی۔ وہی ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہمارے جو جلیل القدر اساتذہ عبداللہ بن مسعود، عثمان بن عفان، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور دیگر جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جب 10 آیتیں سیکھتے تھے، جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے ان کو صحیح پڑھنا سیکھتے اور اس پر غور و فکر کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور صحابہ کرام کا یہ مقولہ نقل کیا قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، صحابہ کرام کا یہ اعلان تھا کہ ہم نے قرآن اور علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا، یعنی قرآن پڑھنا بھی سیکھا اور اس کے علم کو بھی سیکھا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمل کے لیے بھی انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، یعنی ایک پاکیزہ ماحول میں اور خوشگوار ماحول میں انسان جب کتاب و سنت کا علم حاصل کرے گا اور ان آیات پر اور ان احکام پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کے راستے کو آسان کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا قد افلح المؤمنون سے۔ بلا شبہ
ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ لیکن کون ایمان والے کامیاب ہوئے؟ اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، صرف نماز ہی خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتے بلکہ لغو چیزوں سے، غلط باتوں سے، باطل چیزوں سے، غلط چیزوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ مال کی زکوٰۃ ہو یا بدن کی زکوٰۃ ہو، یعنی بدن کا تزکیہ ہو، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، کفر اور شرک سے بچتے ہیں، اور بڑے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کرتے ہیں، اور مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں اور لوڈیوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے وہ ملامت کیے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو ان لوڈیوں اور بیویوں کے علاوہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا فاولئک هم العادون، وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری صفت بیان فرمائی، آخری سے پہلی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کے ساتھ والذین هم علی صلواتهم حافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے اندر یہ 8 صفتیں ہوں گی، یہ 8 خوبیاں ہوں گی، یہ 8 وشیشتائیں ہوں گی، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے کس چیز کے؟ فردوس کی، جنت الفردوس کی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، بخاری اور مسلم کی، اذا سألتم اللہ فسلوه الفردوس فإنه اوسط الجنہ وعلی الجنہ، اللہ تعالیٰ سے اگر مانگو جنت تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت جنت الفردوس ہے، اسی جنت الفردوس سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں، وفوقہ عرش الرحمن، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے اپنے اس مختصر سے وقت میں کہ جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا پڑوسی ہوگا جنت الفردوس میں، صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ یہ ان آیات کا مختصر ترجمہ اور اس کی ہلکی سی ایک تشریحی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے ہم ان آیات پر تدبر کریں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں ایمان والوں کی کامیابی اللہ نے یقینی اور قطعی کی ہے 2 چیزوں سے، ایک تو ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ، اور ایک قد اس پر داخل ہے، یعنی مومنوں کی کامیابی یقینی ہے اور قطعی ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے کامیابی نہیں رکھی، مومنوں کے لیے کامیابی رکھی۔ اور ان مومنین کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مومنین ہیں جو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن جو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے، بعض چیزوں پر ایمان لائے اور بعض چیزوں پر ایمان نہ لائے، بعض کو مانے اور بعض کو چھوڑ دے، میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھوک تھوک، یعنی اپنی مزاج اور طبیعت سے شریعت پر عمل کرے، تو اللہ نے ان کے لیے دنیا میں رسوائی رکھی اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی جو تمہارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہے، تمہارے ماحول کے مطابق ہے، تمہارے سماج کے مطابق ہے، تمہارے مسلک کے مطابق ہے، تمہارے اسٹیج کے مطابق ہے، تمہاری فکر کے مطابق ہے، ان کو تم قبول کر لیتے ہو
اور جو تمہاری مزاج اور طبیعت کے خلاف، ماحول کے خلاف، تمہارے مسلک کے خلاف اس کا انکار کر دیتے ہو. اگر کامل ایمان نہیں لاؤ گے، اگر خالص ایمان نہیں لاؤ گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر خالص اور پختہ ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سب سے سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں خالص اور پکا موحد اور مومن بنائے. پکا مومن اور موحد وہی ہوگا جس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو. یعنی ایمان کا درخت دل میں جاگوزی ہوتا ہے، اور جب ایمان کا درخت دل کے اندر جاگوزی ہو جاتا ہے اور انسان اس ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے تو اعمال کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر مومن کی مثال بیان کی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. پاکیزہ کلمے کی مثال، کلمہ توحید کی مثال، ایمان کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں، اور ایسا درخت کہ ہمیشہ پھل دیتا ہو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے دل میں ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. جب ایمان درست اور عقیدہ درست ہوگا تو آپ جو عمل بھی کریں گے، جو دعا بھی کریں گے، وہ اللہ فوراً قبول کرے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے. پاکیزہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جو دوسری تسبیحات ہیں، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ شرک و بدعت سے دور ہوتے ہیں تو آپ کے کلمات چڑھیں گے، کلمات بھی چڑھیں گے. ایک والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کلمے کو چڑھائے گا. ایک تفسیر. دوسرا یہ کہ نیک اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، یعنی انسان کا کلمہ بھی اور انسان کا عمل بھی اللہ کی طرف چڑھتا ہے. تو یہ کلمہ چڑھے گا. اور اگر آپ نے اپنے ایمان کو درست کر لیا، آپ نے اپنے ایمان کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کیا تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو بلندی عطا کرے گا اور آخرت میں. اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے ایمان والے اور علم والوں کے درجے کو اللہ بلند کرے گا یا کرتا ہے. اس لیے مومنون بنو، خالص مومن بنو. اور یاد رکھو مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے عزت اللہ نے رکھی. اس لیے کہ اگر صحیح ایمان لاؤ گے، صحیح عقیدے کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرو گے، شرک اور بدعت سے دور رہو گے، ایمان اور عمل کی زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کرو گے تو اللہ نے آپ کے لیے ایمان کی بنیاد پر امن رکھا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، یعنی جن کا ایمان اوریجنل ایمان ہے، خالص ایمان ہے، شرک اور بدعت سے پاک ہے، شرک نہیں کرتے، نہ چھوٹا شرک نہ بڑا شرک، نہ اوپر نہ نیچے، نہ ظاہر نہ باہر، نہ درگاہوں کا نہ مزاروں کا نہ پیروں کا نہ بزرگوں کا، نہ شخصیت پرستی نہ نفس پرستی، تمام شرک سے بچتے ہیں تو اولئک لہم الامن، امن التام. دنیا میں بھی امن ملے گا اور آخرت میں بھی امن ملے گا. اللہ سمجھ میں آیا؟ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. علم کے میدان میں کوشش کریں گے ہدایت پا جائیں گے، عمل کے میدان میں ہدایت پائیں گے، سیاست کے میدان میں ہدایت پائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون بنے، ایمان آپ کا درست. اور یاد رکھیے جب تک کہ آپ کو ڈرائیوری کا ڈھنگ نہیں ہو آپ ڈرائیوری نہیں چلا سکتے. جیسے ہم کو ڈرائیور لائسنس لینے میں ہم کو جو 6 مہینہ وقت لگ گیا کیونکہ ہم کو گاڑی نہیں چلانے آتی تھی. اور یہ قانون ہے کہ اگر ہم صحیح طور سے گاڑی نہیں چلاتے ریسیور پکڑیں گے، کہیں سے کہیں گاڑی گر جائے گی، کھائی میں گر جائے گی. تو اسی طریقے سے یاد رکھیے جب تک کہ ہم اور آپ ایمان کا علم حاصل نہیں کریں گے، ایمان کے ارکان کو نہیں سیکھیں گے، ایمان کی شاخوں کو نہیں سیکھیں گے، ایمان کے اندر اضافہ کرنے والی چیزوں کو نہیں جانیں گے، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، یعنی ایمان کو بڑھانے والی اور ایمان کو گھٹانے والی کیا چیزیں ہیں،
جب تک کہ ہم ان کو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم اپنے ایمان کی کھیتی کو بھی سرسبز و شاداب نہیں کر سکتے. تو علم ضروری، ایمان اور علم دونوں لازم اور ملزوم. اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کا اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم صحیح اور پختہ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، تقدیر کی اچھائی برائی پر اور آخرت کے دن پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں گے اور اس کے لیے علم حاصل کریں گے. تو یاد رکھو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ اکبر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ نے کہا اعلیٰ کا لفظ کہا، بلندی پر، یعنی ایمان والے ہدایت کی بلندیوں پر ہوں گے، اللہ کی نگرانی میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور اللہ ہمیشہ ان کے ایمان اور ان کے علم میں اضافہ کرے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اللہ اکبر. جو ہدایت اختیار کرتے ہیں یعنی ایمان کا صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، علم کی صحیح راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اصحاب کہف انہوں نے ایمان کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کیا، حکومت وقت سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا عقیدے کے معاملے میں. وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے. اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خالص محبت تھی، اللہ کی عظمت و کبریائی ان کے دل میں تھی. اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، اللہ نے ان کی ہدایت میں زیادتی کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر خیر قیامت تک کیا، اور اللہ نے ان کے نام سے ایسی سورت نازل کی کہ اللہ اکبر. من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. اللہ اکبر. جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے. ابتدائی اور آخری دونوں کی روایتیں وغیرہ ذالک. تو میرے بھائیو، ایمان کے لیے علم ضروری ہے. المؤمنون کہا اللہ نے، اور ایمان والوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو اس ایمان کی بنیاد پر آپ کا عمل بھی درست ہوگا، اور عملوں میں سب سے پہلا عمل نماز ہے ایمان کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور صلاۃ، ایمان اور نماز دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، تھرمامیٹر ہے. یہ بتائے گا، یہ نماز بتائے گی کہ آپ کا ایمان کتنے درجے کا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک مقام پر تحویل قبلہ کے موقع سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی کہ اللہ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم. اللہ. صحابہ کرام نے براء بن عازب کی روایت کی روشنی میں مدینے کے اندر 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مشہور روایات ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی وَكَانَ يُحِبُّ قِبْلَةَ ابراہیم، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے تحویل قبلہ کی آیت نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی آیت نازل کی اور کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے لوگوں، تم زمین پہ ہو، آسمان کی بلندیوں پہ ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، فضاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ کدھر کرو؟ مسجد الحرام کی طرف. تو جو صحابہ کرام تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے تو ان کے بارے میں صحابہ کرام فکر مند ہوئے کہ ان کے عملوں کا کیا ہوگا، اور ہم نے جو نمازیں پڑھی تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. تو اللہ نے اس جگہ نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم. اللہ تمہارے ایمان کو، یعنی اللہ تمہارے صلاۃ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے صلاۃ کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا. اس لیے اللہ نے یہاں بھی ایمان کے ساتھ صلاۃ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یعنی صرف نماز پڑھنا مطلوب نہیں، نماز کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق بھی نماز پڑھتے ہیں اور مومن بھی نماز پڑھتے ہیں. منافق کی نماز وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ ہمیں اور آپ کو ان
برائیوں سے اور ان خرابیوں سے محفوظ رکھے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا کہ ان کے اوپر فجر کی نماز بڑی گراں اور بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ ہم نے 4 وقت نماز پڑھنا اپنے لیے جاری کر لیا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر 4 ہی وقت نماز پڑھ لیں، 5 وقت فجر کی نمازی ہم کھو گئے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے منافق کی صفت بیان فرمائی کہ منافق بھی نماز پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ سستی کا 2 مطلب ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ٹال کے پڑھتے ہیں، اور دوسرا مطلب ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز میں حرکتیں کرتے ہیں، داڑھیوں سے کھیلتے ہیں، اپنے پاجاموں سے کھیلتے ہیں، اپنے کپڑے سے کھیلتے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے مومن کی نماز خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خشوع کی تفسیر کی، خائفون ساکنون، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے جسم پر حرکت نہیں ہوتی۔ لو خشع قلبہ لسکنت جوارح، اگر یہ آدمی ڈرتا، اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے جسم میں حرکت نہیں ہوتی۔ جب ایک شخص نے نماز پڑھی اور اپنی داڑھی سے کھیلنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلبہ، اگر اس کے دل میں خوف ہوتا، خشوع و خضوع ہوتی، عاجزی انکساری ہوتی تو اس کے جسم میں بھی حرکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خشوع کی تفسیر کرتے ہیں الخشوع فی القلب، خشوع کا تعلق دل سے ہے، یعنی آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہو اور اللہ کا خوف ہو تو اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوگا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوعہم فی القلب، یعنی ان کا خشوع ان کے دل میں ہے، اور جب ان کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی اندر عاجزی اور انکساری پیدا کی، حرکتوں کو بند کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خشوع و خضوع والی نماز وہ ہوگی جس میں اللہ کا خوف ہو، ایک اللہ کی محبت ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ کی عظمت و کبریائی ہو، ان تمام کے تصور کے ساتھ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز خشوع و خضوع والی ہو۔ اگر نماز پڑھتے ہو اللہ سے محبت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو اللہ کا خوف نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو اللہ سے امید نہیں ہے، وہ نماز عبادت نہیں کہلا سکتی۔ 3 چیزوں کے مجموعے کے نام عبادت ہے، خوف، امید اور پہ غور کیجئے، اور محبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا۔ بندہ جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے نماز میں تو اللہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتا ہے، اور آپ نے حدیثیں بارہا سنی اور پڑھی الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین نصفین، نماز کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ کیا مطلب؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اخیر تک، تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی آیت کا جواب دیتا ہے۔ اور آدھا آدھا کا مطلب آدھے حصے میں اللہ کی تعریف ہے اور آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آدھے حصے میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ ہی رحمان الرحیم ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دین کا مالک، قیامت کے دن کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ او قال فوض الی عبدی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا۔ تو ان آیات میں یہی تعلیم دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی محبت ہے، الرحمن الرحیم میں امید ہے، مالک یوم الدین میں اللہ کا خوف ہے۔ ان تینوں کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہی چیز میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان، یعنی یہ بالکل ڈیفرنس ہے، یہ بیچ میں ہے، یہ سینٹر میں ہے، یعنی یہاں تک اللہ کی بڑائی ہے اور یہاں سے بندے کی ضرورت ہے۔
تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہم عبادت کریں تو اللہ سے خالص محبت بھی کریں اور اللہ ہی سے امید رکھیں اور اللہ سے خوف رکھیں تعظیم کے ساتھ، تبھی عبادت ہوگی۔ اور اسی بنیاد پر اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خشوع و خضوع پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر اللہ کی خالص محبت ہو اور اللہ سے امید ہو اور اللہ کا خوف ہو اور اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہوں تو کامیابی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور خشوع و خضوع ایسی عظیم چیز ہے کہ جن انبیاء سابقین کی تعریف اللہ نے سورۃ الانبیاء میں کی ہے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ ذالک۔ اللہ نے ان انبیاء کرام کے درجات کو بلند کیا، ان کا ذکر خیر کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر خشوع و خضوع تھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خیر اور بھلائی میں دوڑنے والے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے، امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھی۔ اللہ سے امید بھی رکھتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے، اور خشوع و خضوع، اللہ کی خشیت تھی، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی کبریائی تھی ان کے دلوں پر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، اور آپ نے کہا واللہ ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ تزکیہ کی دعا کی کہ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما، تو ہی پاک کرنے والا ہے، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جس سے فائدہ نہ ہو، اور ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، جس میں خشوع و خضوع نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو بے فائدہ والی نماز ہو۔ بے فائدہ والی نماز کون ہوگی؟ کہ جس نماز کے اندر انسان کو یہ محسوس نہیں ہو کہ ہم نماز پڑھ رہی ہیں کہاں ہے، جس نماز کو عبادت سمجھ کر اور اخلاص کے ساتھ جس نماز کو نہیں ادا کیا جائے گا، اس نماز کے اندر روح نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے بعض سلف کا یہ قول کہ نماز کے لیے خشوع و خضوع یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کم از کم نماز کے لیے خشوع و خضوع یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز ناقص ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں۔ صحیح ترغیب کی یہ روایت، اول ما یرفع، سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع و خضوع ہے۔ لوگ نماز پڑھیں گے حتی لا ترى فیہ خاشعا، یہاں تک کہ دیکھو گے کہ نماز امام ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سورہ فاتحہ بھی ایک ہے، دعائیں بھی ایک ہے، رکوع سجود بھی ایک ہے، لیکن کسی کی نماز بلندی پر جائے گی اور کسی کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احدکم لیصلی الصلاۃ ما یکتب له الا عشرها تسعها ثمنها سبعها الى آخره۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں ملتا ہے، کسی کو 6واں ملتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو جتنی نماز درست ہوگی اور جس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اسی طرح نماز بلندی کی طرف جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے وہ صحابی رسول شداد بن اوس نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے علم میں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی، سنن کبریٰ بہقی کی روایت، علم میں سے سب سے پہلے علم میں سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع و خضوع ہے۔ یعنی صحابی رسول شداد بن اوس نے خشوع کو علم سے تعبیر کیا۔ جس کو اللہ کا علم ہوگا،
اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہوگا، اللہ کے احکام کا علم ہوگا، اس میں اللہ کا خوف ہوگا. اور جس میں علم کم ہوگا، شریعت کا علم کم ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، دنیا کا علم ہے، اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لیس العلم بکثرت الروایہ انما العلم هو الخشیہ. کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے، زیادہ حدیثیں یاد کرنے کا نام. ہاں وہ بھی ایک ضروری ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اور امام صاحب وفقہ اللہ نے جو تلاوت کی عشاء کی نماز میں سورہ بینہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابی بن کعب کو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں. اللہ اکبر. کہا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا. فبکا، رو پڑے. اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت اور صحابہ کی منہج پر آنے والوں کی صفت کیا بیان فرمائی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر ہر کام کرتے ہیں، اس روئے زمین کے سب سے اچھے اور سب سے افضل لوگ ہیں. اللہ اکبر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نزول سے پہلے دعا کی کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو تو ہم کو راضی بھی کر دے. تو میرے بھائیو، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں. ہمیں وضو کا طریقہ معلوم ہو، ہمیں نماز کی دعائیں معلوم ہو. ہم جو پڑھیں وہ نماز میں جو پڑھتے ہیں کم سے کم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم پڑھیں تو کم سے کم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے سامنے سترا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی سترا رکھ کے نماز پڑھتا ہے لا یقع الشیطان علیہ صلاۃ، شیطان ایسے آدمی کی نماز کو کاٹتا نہیں، خراب نہیں کرتا. وغیرہ ذالک بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ. آپ اس میں آپ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو الحمدللہ آپ سیکھ سکتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. او مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع و خضوع والی جب نماز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نماز کا اثر یہ ظاہر کرے گا کہ آپ برائیوں سے بچیں گے، لغو چیزوں سے بچیں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے، غلط باتوں سے بچیں گے، غلط مجلسوں سے بچیں گے. ہر برائی کی نفرت اللہ آپ کے دل میں پیدا کرے گا. ایمان صحیح ہوگا آپ کے دل میں اور ایمان کی پختگی آپ کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کفر کو، نفاق کو اور تمام برائیوں کو آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دے گا. پڑھیے سورۃ الحجرات. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اور کیا آپ نے؟ اللہ نے کہا ایمان بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے. ایمان کسی شاپنگ سینٹر میں نہیں مل سکتا. ایمان اللہ کا انعام ہے، اللہ کی بخشش ہے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. اے میرے تمام بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت پر ہے. مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں. اللہ. اور اللہ فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا تم پر فضل ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. ایمان اللہ کی بخشش ہے، اللہ کا انعام ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان اللہ یعطی الدنیا، ان اللہ یعطی من الدنیا، یہ ہے ان اللہ یعطی من الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من احب. اللہ دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان اللہ اسے دیتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے، جسے اللہ محبت رکھتا ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ کا ایمان صحیح ہے اور ایمان کی بنیاد پر آپ کی نماز صحیح ہے تو برائیوں کی نفرت اللہ آپ کے دل میں پیدا کرے گا. اور ان برائیوں میں سے ایک برائی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. لغو چیزوں سے بھاگتے ہیں. لغو سے کیا مطلب ہے دوستو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، لغو کا معنی باطل ہے. حق کی ضد کیا ہے؟ باطل. حق کیا ہے؟ اسلام. اور جو کچھ اسلام کے علاوہ ہے وہ سب کیا ہے؟ باطل. اسلام اور اسلام کی تمام چیزیں حق ہیں، اور اس میں عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی، اخلاق بھی ہے، سارا دین حق ہے. اور اسلام کے علاوہ جو ہے باطل ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو حق پر استقامت اختیار کرتے ہیں،
اور عملی طور پر کفر سے اور کفر کی تمام شاخوں سے بھاگتے ہیں، چہرہ پھیرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی، لغو سے مراد شرک، شرک سے بچتے ہیں۔ اگر آپ کی نماز صحیح ہوگی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا کی تھی۔ وہ ابو بکر صدیق کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے۔ جب مکے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرتے تھے، مشرکین کے بچے، ان کی عورتیں ان کی آواز کو سن کر کے ٹوٹ پڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مرض الموت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز پڑھائیں، تو کیا کہا حضرت عائشہ؟ رجل بکا، بہت رونے والے آدمی، روئیں گے بہت، یہ ہو سکتا ہے لوگ فتنے میں مبتلا ہونے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سند دی ہے، جن کو صدیق کا خطاب ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ آپ نے فرمایا، اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے، جیسے کہ اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے کہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل المدینہ لرجحت ایمان ابی بکر، اگر امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں، یعنی پورے مدینے والے کے ایمان کو ایک پلڑے میں، ایک روایت میں، دوسری روایت میں امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں، یعنی پورے مدینے والے کے ایمان کو یا پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا، اتنا مضبوط ایمان۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، حسن روایت، کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اگر اس دعا کو پڑھو گے، اللہ چھوٹے شرک سے، بڑے شرک سے، ظاہر شرک سے، باطنی شرک سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، نمود سے، شہرت طلبی سے، دیٹ از سویٹ پوائزن، میٹھا زہر ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا۔ اگر آپ نماز صحیح پڑھو گے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ آپ کو شرک سے بچائے گا۔ اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھو گے، اللہ گناہوں سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ بہت آسانی سے میں نے بے حیائی اور برائی ترجمہ کر دیا، بہرحال اس کی تفسیر اہل علم زیادہ جانتے ہیں۔ فحاشی میں وہ تمام بڑے گناہ، فحاشی میں وہ تمام فحاشیاں، برائیاں، بے حیائی، زناکاری، اغلام بازی اور انٹرنیٹ کی برائیاں، وی سی آر کی برائیاں، موبائل کی خرابیاں، فیس بک کی برائیاں، یہ ساری برائیاں کیوں پیدا؟ اس لیے کہ ہم نے جتنی محنت کتابوں پر کی ہے، ہم نے جتنی محنت کیسٹوں پر کی ہے، ہم نے جتنی محنت ظاہر پرستی پر کی ہے، اللہ کی قسم اگر ہم اپنے دلوں کی اصلاح پہ کرتے، اپنی نمازوں کی اصلاح پہ کرتے، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے، رب کعبہ کی قسم اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا لیتا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور یاد رکھو انشاءاللہ وہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے ان صفات سے متصف ہونے والوں کے لیے، لیکن قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یوتا بیوم القیامہ ناس من المسلمین، قیامت کے دن کچھ ایسے مسلمانوں کو لایا جائے گا کہ ان کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، لیکن اللہ ان گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا اور اللہ ایمان والوں کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کیا؟ ان گناہوں کو اللہ یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا اور اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ کیوں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں ہے، یہود و نصارہ پہ کیوں ڈالے گا؟ واللہ اعلم۔ جو مفسرین نے تفسیر کی ہے سلف نے، اس کی روشنی میں اس لیے کہ فحاشی اور بے حیائی اور زناکاری
اور روئے زمین میں فساد اور بگاڑ کو جتنا یہود و نصارہ پھیلانے والے ہیں دنیا میں کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر توجہ فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے اور تمہاری توبہ بھی قبول کرے۔ لیکن شہوات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم دین سے مکمل پھر جاؤ۔ امام طبری سالار مفسرین کہتے ہیں کہ شہوات کی پیروی کرنے والے یہود و نصارہ ہر طرح سے کوشش کریں گے، پورے نیٹ ورک کو لگائیں گے، پوری مکاری عیاری کریں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے اور مسلمان فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں، دین سے پھر جائیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ صحیح نماز پڑھو گے، صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، لغو چیزوں سے بھاگو گے، تو اللہ رب العالمین اگر آپ کے گناہ بھی ہوگا تو قیامت کے دن اللہ ان ظالموں پر ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو دخول اول نصیب فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ہر وہ بات جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم فتویٰ نہیں جانتے، شیخ سے پوچھئے کرکٹ جائز ہے یا ناجائز، یہ تو علماء فتویٰ دیں گے، لیکن میں پوچھتا ہوں اس کا فائدہ بتاؤ، کہیے کہ تھوڑا فائدہ ہے، تو فائدہ تو شراب میں بھی فائدہ ہے، اسم کبیر و منافع للناس۔ مجھے بتاؤ اس کرکٹ نے کتنے لوگوں کو گرگٹ بنا دیا؟ جو آدمی شریعت کا پابند ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ لغو چیزوں سے، کرم بورڈ سے کیا فائدہ ہے؟ پوری رات ہم دکانوں کے پاس، چائے خانوں کے پاس اور بہت سارے ریسٹورنٹ میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، غیر معیاری باتیں کرتے ہیں، شہوت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، یاد رکھو لوگوں، چاہے وہ لغو مجلس ہو، چاہے وہ لغو بات ہو، چاہے وہ لغو چیز ہو، تمام چیزوں سے ایمان والے اعراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا جب اسلام درست ہوگا، اس کا دین صحیح ہوگا، تو ہر اس چیز سے بچے گا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ کہیے گا کہ مولانا یہ تو ضعیف حدیث ہے، بہت جلدی فتویٰ لگتا ہے، تو کہیے مسلم شریف کی حدیث احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تمہیں فائدہ ہو فائدے والا کام کرو، جس سے فائدہ نہ ہو دین و دنیا کا وہ کام مت کرو۔ تو لوگوں، اگر آپ نمازوں کی اصلاح کرتے ہو تو آپ اپنی زبانوں کی اصلاح کرو، آپ اپنی مجلسوں کی اصلاح کرو، اور اگر غلط مجلسیں ہوں تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا سے بھاگ جاؤ۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی سلف نے دو تفسیر کی ہے۔ مکے میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں تھی، پھر اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا؟ اے بھئی زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سن 2 ہجری میں مدینے کے اندر، تو پھر اللہ نے کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو شرعی حکم مالوں کے اندر جو متعین زکوٰۃ ہے نصاب کے ساتھ، یہ مدینے میں فرض ہوا، لیکن اصل زکوٰۃ مدینے مکے میں باقی تھا اس کا حکم، کیونکہ اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کی زکوٰۃ، قلب کی اور جسم کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ دونوں مراد ہے۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ تم اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک صاف کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے تزکیہ کا حکم دیا، اور میں نے اس سے پہلے شاید درس دیا تھا کہ عبداللہ بن عباس وذکر اسم ربہ فصلی کی تفسیر 5 وقتہ نمازوں سے کرتے ہیں، یعنی 5 وقتہ نمازوں سے پہلے تزکیہ ضروری ہے۔ عقیدہ جب تک درست نہ ہوگا آپ کا، آپ کی نیت جب تک صحیح نہ ہوگی، آپ کے قلوب جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے، آپ کی نماز بھی بے اثر ہوگی۔ دلوں کو پاک صاف کرو، گناہوں سے، خرابی سے، شرک سے، کفر سے، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے۔ تو یا تو اس سے مراد دل کی صفائی اور ستھرائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ دیکھیے اللہ نے کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، کہیں ستارے کی قسم کھائی۔ کیا ہم کھا سکتے؟ ہم کھا سکتے، ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، غیر اللہ کی قسم جس نے کھائی اس نے کفر کیا، شرک ہے۔ لیکن دوست میرے بھائی، چونکہ افسوس یہ ہے کہ میں ذرا زبان بھی جلدی حرکت نہیں کر رہی ہے، ایک تو صاحب علم موجود ہے، دوسری بات ہے کہ میں ابھی سفر سے فوراً آ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ میں کوشش کر کے اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکوں۔ اللہ نے
کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، کہیں ستارے کی قسم کھائی، لیکن جب نفس کی صفائی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی. اللہ اکبر. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا انسان کے اندر خیر بھی ڈالا اور شر بھی ڈالا. خیر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی اور شر کرنے کا ملکہ بھی اس کے اندر رکھا. لیکن قد افلح من زکاها، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا. تو اس سے مراد قلب کی پاکیزگی ہے. اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواها وزکھا انت خیر من زکاها. اس میں اشارہ ہے کہ جب تک اللہ پاک نہیں کرے گا کوئی پاک اور جو اپنے آپ کو پاک کہتا ہے وہ ناپاک ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء. کیا آپ دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی شیخی بیان کرتے ہیں، اپنی تعریف کرتے ہیں؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا جس کو اللہ پاک کرے وہی پاک ہے. اس لیے اس سے مراد یا تو قلب کی پاکیزگی ہے، اور قلب کی پاکیزگی کے لیے میں آپ کو فری آف کاسٹ میڈیکل اسٹور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میڈیکل اسٹور جانے کی ضرورت نہیں ہے، طب نبوی موجود ہے. اللہ اکبر. لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسان. اللہ کسی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صاف ستھرا نہ ہو، جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، اور دل صحیح نہیں ہوگا جب تک زبان صحیح نہ ہو. زبان کی اصلاح کیجیے. اگر آپ والذین هم للزکاۃ فاعلون پہ عمل کرنا چاہتے ہو، آؤ نبوی نسخہ لو، طب نبوی لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صوم الشہر وثلاثة ایام استغفر اللہ صوم الشہر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. ایک مہینے کا روزہ نہیں، رمضان کا روزہ، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھیں گے. چاہے آپ ایام 20 کی طرح 13، 14، 15 کر کے رکھو، یہ جیسے بھی ہو. 3 روزے اگر رکھو گے انشاءاللہ تو سینے کی جتنی بیماریاں اللہ سب دور کر دے گا. وسوسہ دور کر دے گا، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، تکبر، ریا، تمام بیماریوں سے. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون میں اشارہ ہے. اگر دل کی پاکیزگی کے لیے تم کو زبان کی اصلاح کی ضرورت پڑے تو اپنی زبان کی اصلاح کرو. دل کی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھنا پڑے تو روزہ رکھو. اللہ اکبر. اور مال کی اگر زکوٰۃ مقصود ہے تو مال کے ذریعے مال بھی پاک ہوتا ہے، اور مال کے ذریعے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. مال کے ذریعے انسان پاک و صاف ہوتا ہے اور انسان کے اندر اچھے اعمال کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور میں اتنی بات کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ آج بر صغیر ہند و پاک میں بغیر موضوع کو یعنی موضوع کی ترتیب کے برخلاف میں بولنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر ہند و پاک میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو تہذیبی برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، فحاشی اور بے حیائی کی تبلیغ کی جا رہی ہے، مسلم لڑکیاں سینکڑوں کی تعداد میں غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، اپنے مذہب کو تبدیل کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی کے پردے پر عاشق لڑکا غیر مسلم دکھلایا جاتا ہے اور معشوق مسلمان لڑکی کو دکھلایا جاتا ہے. ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے، ایک سبب، بہت سے اسباب ہیں، کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی اور ان کے پاس اتنی پونجی نہیں تھی کہ ان بچیوں کی شادیاں ہو سکیں. میں جانتا ہوں میں نے تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں ڈھونڈ چکا، میں بہر بار دیکھ چکا، میں موج اور ڈھونڈ چکا میں بہر بار. میں نے قریوں اور دیہاتوں کے دورے کیے ہیں، مسلم علاقوں کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں دشمنان اسلام نے سودی نظام قائم کر دیا. مسلم عورتوں کو کم پیسے پر سود دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ، اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا نصاب دیا تھا، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ہم نے زکوٰۃ کا اجتماعی اہتمام نہیں کیا. ورنہ اگر صرف ہندوستان کے اندر، صرف ہندوستان کی سطح پر اگر مسلمان اجتماعی زکوٰۃ نکالیں 10 ارب زکوٰۃ ہوگی، کہاں جائے گی؟ اس لیے آؤ برائیوں کو دور کرنے کے لیے اچھائیاں لاؤ، فحاشی کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے پاکیزہ چیز لاؤ. ظاہر ہے کپڑے پر نجاست لگی ہے، چلاؤ گے تو نجاست دور نہیں ہوگی، پانی سے نجاست دور ہوگی. آپ کو اللہ نے ایمان کا پانی دیا ہے،
آپ کو اللہ نے توحید و سنت کا پانی دیا ہے، اللہ نے آپ کو اخلاق کا پانی دیا ہے، آؤ بہاؤ ان پانیوں کو، آؤ اپنے پسینوں کو بہاؤ، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور یاد رکھو، اگر پوشیدہ انداز میں اگر زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو، غریبوں مسکینوں بیواؤں کی کفالت کرتے ہو، یاد رکھو صدقۃ السر تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ پوشیدہ انداز میں جو صدقہ کیا جائے یہ تو زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہے، ان فی المال حقا سے وزکا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ بری موت سے مچائے گا۔ اللہ اکبر۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلکات، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہے نا مسلم شریف کی، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے۔ تعین الرجل فی دابۃ، ایک آدمی سواری پہ سوار ہو رہا ہے، آپ اس کو سوار کر دو، کوئی سامان نہیں اٹھا رہا ہے اٹھا کے رکھ دو، اچھی بات بتاؤ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ نہیں زکوٰۃ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اگر کچھ نہ ہو تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھو، یہ سب آپ کا تزکیہ کرے گا، یہ سب زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو صرف مالوں کی حفاظت نہیں بلکہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، آپ بھی پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اے فرجی، کان کی، آنکھ کی، دل کی برائی سے بچائے اللہ، شرمگاہ کی برائی سے بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما اخشى علیکم من شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن، گمراہ کن فتنوں سے، پیٹ کے فتنے سے، شرمگاہ کے فتنے سے اور گمراہ کن فتنے سے میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ شرمگاہ کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اکثر ما يدخل النار الفم والفرج، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے جائے گی وہ انسان کی زبان اور شرمگاہ، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی۔ من يضمن عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنہ، جو 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ، یعنی کھاؤ تو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور حق اور سچ بولو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اضمن لکم الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور شرمگاہوں کی حفاظت میں 2 چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زنا اور فحاشی سے، اور زنا اور فحاشی کی تمام چیزوں سے بچتے ہیں، ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ستر عورت کو کھولتے نہیں ہیں، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، بیوی کے سامنے یا لونڈی کے سامنے ہی ستر کھولو، اور عام لوگوں کے سامنے مت کھولا کرو۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، نماز پڑھتے ہیں تو یہاں تک کھلا رہتا ہے، میں نے ابھی دیکھا 2 دن پہلے، اللہ حفاظت، جبکہ سب ستر میں داخل۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنظر الى فقد حی ولا الى میت، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے زانوں کی طرف بھی مت دیکھو۔ اللہ اکبر۔ چاہے جائے کہ تم دوسروں کے سامنے ظاہر کرو۔ تو میرے بھائیو، شرمگاہوں کی حفاظت یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اور جب تک کہ حفاظت نہیں کرو گے ایمان کا نور نہیں آئے گا۔ قل للمؤمنین، سورہ نور جس میں اللہ نے نور رکھا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہدایت کا نور چمکتا ہے، اللہ اکبر، جس کی مثال اللہ نے بیان کی، لیکن شرط کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے جو شرمگاہ کو خراب کرنے والی چیز ہے اور جو شرمگاہ کے فتنے میں ڈالنے والی چیز ہے اس سے بچو۔ کیا ہے؟ نگاہ، نظرۃ فابتسام فکلام فموعد لقاء، دیکھنا یہ پہلا فتنہ ہے۔ النظر سہم مسموم من سہم ابلیس، ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے تیر کیا ہے؟ نگاہ ہے۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت میں یہ بات داخل ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور ما من رجل مسلم ينظر الى محاسن امرأة، جو کسی حسن و جمال، کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف دیکھتا ہو اچانک اور فوراً نگاہ نیچی کر دے، اللہ ایمان کا نور عطا فرمائے گا، عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ جب تک شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے ہمارے اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی، سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور آپ نے اس موقع سے یہ حدیث سنائی ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ غیرت؟ کس کو ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے فواحش اور منکرات کو حرام قرار دیا، اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت ہوتی ہے اس بات سے
کہ ان یزنی عبدہ او امتہ، کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے، اللہ کو بہت غیرت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کس موقع سے؟ صلاۃ الکسوف کے موقع سے، سورج گرہن کے موقع سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب زنا اور فحاشی آئے گی، زمین میں فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، لوگوں کے اندر گمراہی آئے گی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیکون فی آخر هذه الامہ خسف ومسخ وقذف۔ حدیث عبد الرحمن بن عمران بن حسین سے، حضرت عائشہ سے اور دیگر صحابہ سے، کہ اس امت کے آخری زمانے میں بہت سے عذاب آئیں گے، ان میں سے 3 عذاب آئے گا۔ خسف، زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے۔ مسخن، اللہ چہروں اور شکلوں کو بندر اور سوروں سے بدلے گا، ایک مطلب۔ اور متأخرین نے کہا کہ بندر اور سور کی عادت ڈال دے گا، یا تو چہرے اور شکل کو اللہ بندر سور سے بدلے، یا بندر اور سور کی فطرت اللہ اکبر انسان کی بنا دے، اللہ اکبر۔ اور قذف، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا انہلک وفینا صالحون، کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نعم اذا کثر الخبث، جب خبث، برائی، فحاشی، زناکاری زیادہ ہوگی تو اللہ کا عذاب عام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے مروی حدیث، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطمعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم میں بے حیائی، زناکاری، فحاشی پھیلے گی اعلانیہ طور پر، اللہ رب العالمین اس قوم کو بہت ساری بیماریوں میں، طواعین، پلیگ کی بیماریوں میں، بہت سارے وبائی امراض میں ڈال دے گا جن کا علاج ان کے پاس نہیں ہوگا، بھوک کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اے لوگوں جو اپنی بیویوں سے دور ہو، اپنے گھر والوں سے دور ہو، آؤ اللہ سے مدد مانگو۔ یا تو نکاح نہیں، یا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کی روشنی میں ہر 6 اور 4 مہینے پر انسان کو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، یا نہیں تو کوشش کرو روزہ تو رکھو، روزہ رکھو۔ اس روزے سے نفس کی طاقت ٹوٹے گی، شہوت کمزور ہوگی اور اللہ سے قربت ہوگی۔ اور یاد رکھو ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفہ۔ ایک روزہ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھو گے، اللہ فحاشی اور بے حیائی سے بچائے گا، وہیں اللہ جہنم سے 70 سال دور کرے گا۔ کیا مطلب؟ جہنم سے دور کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہنم ان تمام کاموں سے اللہ بچائے گا جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کے نبی فرمایا اکثر ما يدخل النار الفم والفرج، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں داخل کرے گی وہ انسان کی زبان اور شرمگاہ۔ روزہ رکھو گے تو زبان کے فتنے سے اور شرمگاہ کے فتنے سے اللہ بچائے گا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ آگے آئیے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جس نے اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اچھا بیویاں کہا، تھوڑی سی بات یہاں پر، تھوڑا 2 منٹ، بیوی کیوں نہیں کہا، ازواج کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر ایک سے تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو اللہ نے آغاز ہی کیا 2 سے، اور ہر جنتی کو 2 حور ملے گی عام، وہ اسپیشل تو وہ شہید کے لیے وہ الگ ہے۔ کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، جو ان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ بہت سے لوگ خواہش کی تکمیل کے لیے کیسٹ لگاتے ہیں، VCR لگاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے جامعات کے طلبہ کے بارے میں معلوم ہے، فیس بک پر اجنبی عورتوں کی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں، نبی کی بیویاں امت کے لیے ماں ہیں، نبی کی بیویاں امت کے لیے ماں ہیں، 1۔ اور اللہ نے ان کو ازواج مطہرات کہا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی اللہ نے چہرے کے پردے سے پہلے نبی کی بیویوں کو کہا زبانوں کا پردہ کرو، اللہ اکبر۔ فلا تخضعن بالقول، گاڑھی بولی مت بولو، اللہ اکبر۔ جب نبی کی بیویاں جو امت کے لیے ماں ہیں 1، ازواج مطہرات ہیں 2، خیر القرون کے زمانے میں 3، اللہ کی خاص حفاظت و نگرانی کے باوجود 4۔ ان تمام کے باوجود اگر نبی کی بیویاں اگر میٹھی بولی بول دیں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، اس کے اندر زنا کی لالچ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج جبکہ فتنوں کا سیلاب ہے، برائیوں کا سیلاب ہے، حق اور باطل کی تمیز بسا اوقات مشکل ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ امت کے لیے مردوں کے حق میں اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں چھوڑا جتنا بڑا نقصان دہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء،
دنیا کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ تو جو لوگ فیس بک پر عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، کیا جائز ہو سکتا؟ اہل علم سے پوچھیے، استاد محترم موجود، کہ عورت اگر نماز پڑھتی ہے اور عورت امامت کرتی ہے تو وہ اقامت نہیں کر سکتی، کیوں؟ عبداللہ بن عمر کی موقوف روایت، لیس علیہن اذان ولا اقامت، عورت نہ اذان دے گی اور نہ اقامت دے گی۔ تو میرے بھائیو، آج جو آپ عورتوں سے باتیں کر رہے ہو، اجنبی عورتوں سے، یعنی دستور کے مطابق ضروری باتیں کر سکتے، ازواج مطہرات سے بھی صحابہ علم حاصل کرتے تھے، لیکن جو فیس بک کا جو آپ استعمال کر رہے ہو، نیٹ کا جو استعمال کر رہے ہو اور جناب علی موبائل کا استعمال کر رہے ہو، مدارس اور جامعات کے طلبہ کے بارے میں معلوم ہوا، کاش کہ یہ خبر میں نے سنا ہوتا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ جو کتاب و سنت کے حاملین دعات، یہ فتنہ ان تک بھی چلا گیا، اللہ اکبر۔ اس لیے خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہے نیٹ کا استعمال، چاہے ٹی وی کا استعمال، چاہے موبائل کا استعمال، چاہے فیس بک کا استعمال کر رہے ہو یا کیسٹوں کا استعمال کر رہے ہو، یاد رکھو تم مومنین کاملین کے زمرے میں نہیں آ سکتے، رحمان کے حقیقی بندے نہیں ہو سکتے، شیطان کے بندے بنو گے۔ وَإِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ إِيمَانًا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانتوں، اس میں دو قرات ہے، امانت اور امانہ، دونوں قرات ہے۔ امانت کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امانات میں ہر طرح کی امانت داخل ہے، دین کی امانت، شریعت، پوری شریعت اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ شریعت کی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہم اس پر عمل کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی خطبے میں کیا کہتے تھے؟ لا ایمان لمن لا امانت، جس نے امانت ادا نہیں کیا اس کا ایمان بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو کامل ایمان والا بنائے اور امانت کی خوبی ہمارے اندر پیدا کرے، ایک بات۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذرا سے سنی، بخاری کتاب الامانہ کی تقریباً سب سے آخری حدیث، ہو سکتا ہے کچھ اس کے بعد بھی حدیث ہو، لیکن میرے علم کی روشنی میں کتاب الامانہ کی سب سے آخری حدیث، کتاب الامانہ کی سب سے آخری، باب الامانہ کی سب سے آخری حدیث کیا ہے؟ انما الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹ کی طرح ہے۔ 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی کبھی سواری کے لائق نہیں ہوتا۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی لمبی سواری کے لائق نہیں ہوتا۔ لمبی سواری یہ نہیں کہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر، پہلے زمانے لوگ، ہم آج پلین سے سفر کرتے ہیں اور آج ہم کاروں سے سفر کرتے ہیں، اس دور میں لوگ کس سے سفر کرتے تھے؟ اونٹ سے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ تو جس طرح 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی سواری کے لائق اور قابل نہیں ہوتا، اسی طرح 100 آدمی میں بھی ایک آدمی امانت دار نہیں ہوتا، امانت اٹھا لی جائے گی۔ اللہ اس لیے امانتوں کا خیال رکھو، اور سب سے پہلی امانت شریعت کی امانت ایک۔ نمبر 2، اہل علم کی امانت کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اہل علم کی امانت یہ ہے جو حق معلوم ہے لوگوں تک پہنچاؤ، جو دین معلوم ہے لوگوں تک پہنچاؤ، کہو کہ یہ شرک ہے، کہو کہ یہ بدعت ہے، کہو کہ یہ غلط ہے۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے نماز، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ گردن کا مسح کر رہا ہے۔ ایک مثال گردن کا مسح کر ایک مثال دیا میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، ایک مثال۔ ہاتھ دھو تو کہاں تک دھو؟ کہنیوں سمیت، اور پاؤں دھوتے کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت، وہاں بھی تک ہے۔ لیکن جب سر کا ذکر آیا تو اللہ نے وہاں تک کو نہیں رکھا، نہیں سمجھا آپ نے؟ اللہ نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاں دھو کہاں تک؟ کہنیوں سمیت، کہنیوں تک نہیں، کہنیوں سمیت، تک کے ساتھ، ہاں۔ اور پاؤں دھو تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک یعنی اس کو دھوتے ہوئے۔ لیکن جب سر کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، وہاں تک کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ تک کی تک بندی کہاں سے آئی؟ کہاں سے آیا گردن کا مسح؟ کہاں سے آیا؟ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں جو مطالعہ کیا، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاجوبۃ الفاضلہ ایک عظیم کتاب لکھی جس میں 10 سوالوں کو جواب دیا، ان میں سے ایک بات بھی لکھی کہ گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بھائی وضو کر رہا ہے، گردن کا مسح کر رہا ہے، اور آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ ٹوکے، اگر آپ نہیں ٹوکتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، ایک آدمی معلوم ہے بتاؤ، یہ امانت ہے۔ اور ایک امانت مال کی امانت ہے، تیسری امانت مال کی،
جو کسی کو انسان دے کر کے مطمئن ہو جائے، جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، آدمی مطمئن ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت بعد میں پیش کی، نبوت بعد میں پیش کی، رسالت اور نبوت کے اعلان بعد میں کیا، لیکن امانت اور سچائی کی شہادت دشمنوں نے پہلے دی۔ صادق اور امین کا خطاب دشمنوں نے دیا، تو صادق اور امین بننے کی کوشش کرو، مالوں کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی آپ کو تجارت کے لیے کوئی پیسہ دے، ایسا نہیں کہ ڈوبتا کھاتا بنا لو۔ واللہ الذی میں نے تو دیکھا، بڑے بڑے کو دیکھ لیا، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے فتنوں سے بچائے۔ تو اگر کوئی آپ کو مال دے تو اس امانت کی حفاظت کیجیے۔ اور ایک امانت ہے گفتگو کی امانت ہے، میٹنگ جو ہوتی ہے نا، میٹنگ جو ہوتی ہے، میٹنگ میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ مثال کے طور پر 4 آدمی میں میٹنگ ہوئی شیخ کے ساتھ کسی مسئلے پر، یہ پروگرام کو کیسے لے چلنا ہے، اور فلاں فتنے ہیں، ان فتنوں کا جواب ہمیں دینا ہے۔ 4 آدمی میں گفتگو ہوئی، ابھی میٹنگ ختم ہی نہیں ہوئی جب تک کہ جنگل کی BBC کی طرح بات پھیل گئی۔ بعض لوگوں کا نام ہی ہم لوگوں نے BBC رکھ دیا تھا کہ ابھی بات ہوئی نہیں کہ پوری بات پھیل جاتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں میرے تعلق سے، بعض چیزیں جو خفیہ ہوئی پورے ہندوستان میں لوگوں نے پھیلا دی۔ تو میرے بھائی میٹنگ کی بات بھی امانت۔ امام ترمذی نے باب تھا، باب امانت المجالس، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت بامانہ، جب کوئی گفتگو ہو تو گفتگو میٹنگ کے اندر جو بات بھی ہو امانت۔ تو مومن وہ ہے جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت اور وعدے کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ایک منٹ، حفاظت کا ذکر کیوں کیا؟ کہ جب تک امانت کی حفاظت نہیں کرو گے، وعدے کی حفاظت نہیں کرو گے، تم وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی علامت، اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا یہودیوں کے بارے او کلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، جب یہودیوں نے وعدہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو مومن بنو، وعدہ کے مطابق کام کرو۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا، جو اہم بات ہے اور آخری بات ہے، اور میں جلد ختم کر رہا ہوں کیونکہ جو میرا وقت ہے اس کے مطابق تقریباً وقت ختم ہے۔ آخری بات اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی، صلوات کہا، فرض پڑھتے ہیں تو فرض کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں تو نفل بھی پڑھتے ہیں، ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو عمل بھی کرتے ہیں نماز سے متعلق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ اچھی طرح وضو کرتے ہیں، نماز کا علم حاصل کرتے ہیں، قبلے کا استقبال کرتے ہیں، رکوع سجود صحیح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جناب علی 20 سال سے نماز پڑھے۔ ایک جگہ میں تبلیغی جماعت کا 4 مہینے کا چلہ تھا، میں وہاں گیا اور مجھے وہاں پر جمعہ کے اندر جو ہے خطاب کا موقع مل گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے فضل سے۔ اور ابھی پڑھنے کا زمانہ تھا، اتنا ہم کو علم نہ تھا، لیکن ہمت تھی، کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا۔ دیکھیے حق بولنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا بہت سے لوگ 20 سال سے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میں نے نام نہیں لیا تبلیغی جماعت ہے، یہاں پہ کہہ دیا، اللہ معاف کرے، 20 سال سے 25 سال سے میں بتا سکتا ہوں کہ نہ ان کا رکوع صحیح ہے اور نہ ان کا سجدہ صحیح۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ اکبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیصلی 60 سنہ لا تقبل له صلاۃ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں، اور سجدہ صحیح ہے تو رکوع صحیح نہیں۔ سنیے بات کو، وہیں پر چند علماء تھے موجود، اور ابھی جمعہ کی نماز ختم ہوئی اور فوراً کہا کہ مولانا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے لوگ تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے، اصلاح کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نمازیں بھی ان کی صحیح نہ ہو سکی، دعوت تو کرتے ہیں لیکن دعوت کے اصول بھی ان کو معلوم نہیں۔ واللہ یہ میں اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے رکوع سجود بھی صحیح ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں اپنے نبی کو حکم دیا، میدان جنگ میں بھی ہو اور دشمنوں کے تیر و تفنگ کی بارش ہو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک اور اگر کوئی اذان کی آواز سنتا ہے مسجد میں نہیں آتا، مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس سلسلے میں سلف میں اختلاف ہے، نماز نہ ہونے کا کیا مطلب؟ یہ اصلاً نماز نہیں ہوگی یا ثواب نہیں ملے گا، اللہ عالم۔ فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوگی سوائے عذر کے، اور عذر کیا؟ المرض، یا تو جسمانی بیماری ہے نہیں جا سکتے،
یا دشمنوں کا خوف ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو جماعت کی نماز کو چھوڑتے ہیں؟ اور یاد رکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی اہمیت کے پیش نظر جماعت کی تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا اذان کا حکم دوں، اذان دی جائے اور ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے رکھوں، اور پھر میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو مسجد میں نہیں آتے، میں فاحرق علیہم بیوتہم، میں چاہتا ہوں کہ گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ، اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں گھر میں آگ لگاتا۔ اللہ اکبر! اے جماعت چھوڑنے والوں، جو دنیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، آخری بات، جو دنیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، پھر میں نے پھر دہرائی گستاخی معاف، جو دنیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے۔ دلیل یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ جس وقت پنڈلی کھولی جائے گی، پنڈلی کھولی جائے گی، کیا مطلب؟ سنی حدیث امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ابو سعید خدری سے نقل کی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، الله، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا اور اللہ کہے گا لوگوں سجدہ کرو۔ جس نے دنیا میں سجدہ کیا اللہ کی رضا کے لیے اور جماعت سے نماز پڑھی، وہ اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ مگر جس نے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے سجدہ کیا، کیا مطلب؟ برساتی میڈک کی طرح سے رمضانی نمازی بن گیا، صبراتی نمازی بن گیا، جمعراتی بن گیا، نکاح کا رشتہ آیا، یعنی پیغام آیا تاکہ معلوم ہو جائے پیغام دینے والوں کو کہ ہم دیندار ہیں، چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ دکھاوے کے لیے جس نے نماز پڑھی، قیامت کے دن اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ سجدہ کرنا بھی چاہے گا تو اس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اس لیے کہ صحیح سالم تھے، جسمانی قوت تھی، توانائی تھی، تندرستی تھی، جا سکتے تھے، گاڑیاں چلا سکتے ہو 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر جناب، اور سمندر کے کنارے ہوا خوری کر سکتے ہو، اور فجر کی نماز میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ایسے لوگ جن کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، آزان دی جاتی تھی، اس سے آزان کی مشروعیت بھی ثابت ہوئی کہ آزان، منکرین حدیث میں رد بھی ہے کہ آزان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس، ایک مجاہد بن جبر الرومی اور اکرمہ اور دیگر سلف کی تفسیر ہے کہ یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ لوگ یہ وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے نہیں، کہ انشاءاللہ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم 5 وقت نمازوں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ایک اور اگر ہم سفر پہ نکلیں، بیابانوں اور صحراؤں میں جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے، وہاں بھی اذان دے کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سنو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث، صلاة الجماعت تفضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب۔ فَإِذَا صَلَّى فِي صَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ 50 صَلَاةً، اگر بیابان اور جنگل اور صحراؤں میں نماز کا وقت ہو جائے اور وہاں بھی اچھی طرح رکوع کرو، اچھی طرح سجدے کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھو، بلغت 50 صلاةً، اگر اکیلے بھی نماز پڑھو گے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا؟ 50 نمازوں کا۔ اور بہت ساری حدیثیں ان کو حذف کرتے ہوئے، چونکہ میں نے کہا کہ یہ میری آخری بات ہے، اس لیے اگر آپ آخری مہر نماز کی مارتے ہو اور جماعت کی حفاظت کرتے ہو، اولئک هم الوارثون، جنت الفردوس کے وارث ہوگے۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی، رحمان کا عرش، رحمان کے عرش کے نیچے جو جنت ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اچھی بات۔
اور جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، یہ اللہ کا پڑوسی ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ کا پڑوسی. دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی فیقول الملائکہ من جیرانک وانت رب العالمین فیقول اللہ عز وجل این عمار المساجد. سلسلۃ الحدیث صحیحہ. اللہ قیامت کے دن ندا دے گا، آواز لگائے گا، اللہ کی آواز ہوگی. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ آواز کیسی ہوگی یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. آواز ہوگی، ندا ہوگی، لیکن کیسی ہوگی وہ ہم کو معلوم نہیں. اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے کہیں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ تو رب العالمین ہے، تو عرش پر ہے، تو خالق ہے، سب تیرے مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہی میرے پڑوسی. اللہ اکبر. آؤ ما توطن رجل المساجد لذکر اللہ والصلاة الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہ. آپ کا بیٹا یا آپ کا دوست 20 سال غائب ہو جائے، معلوم نہیں کہاں چلا گیا، اچانک آئے گا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو جب ایک بندہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے. اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. جس طرح ایک دوست سے 20 سال 25 سال بچھڑ جائے اور اچانک آئے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے ان بندوں سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. بازاروں کو آباد کرنے والے ہو اور انٹرنیٹ کو آباد کرنے والوں، غیبت کی مجلسوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اور جب تک ان گھروں کو آباد نہیں کرو گے شیطان کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتے ہو. کہتے ہو کہ دشمن ہمارے پیچھے لگا، اللہ کی قسم اگر تم شریعت پر قائم رہو گے، اسلام پر قائم رہو گے، پوری ملت اسلامیہ کے خلاف پورے دشمنان اسلام جمع ہو جائیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے. شرط یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. صحیح تفسیر اس آیت کی ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کے حکام پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو تو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخش، ہماری نیتوں کو کی اصلاح فرما. اور جو مومنین کے جو 10 صفات یعنی 10 آیات میں جو 9 صفات کا بیان ہوا، جو اس بیان میں جو خامی اور غلطیاں ہیں اور سبقت لسانی ہے، اللہ اسے تو معاف فرما. جو باتیں صحیح ہیں انہیں تو قبول فرما. اور ہمارے مشائخ جنہوں نے اپنی قدوم میمنت سے اور اپنی تشریف آوری سے اس مجلس کو زینت بخشی، اللہ ان کو ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو مزین فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی محبت سے بھر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا داعی اور امام بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور خواتین اسلام سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت واطاعت بعلها واحسنت فرجها قیل لها فلتدخل الجنة من ای ابواب شاءت. اگر عورت 4 کام کرے جنت کے 8 دروازوں سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. 5 وقت نماز پڑھو، ٹھیک ہے جماعت آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن گھر میں بھی آپ وقت پہ نماز پڑھیں. امت عائشہ فقامت فی وسطہن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھروں میں امامت کی ہے، تو آپ بھی اگر گھر میں بہت ساری عورتیں ہیں وہاں بھی کوشش کریے جماعت سے نماز پڑھنے کی. آپ آذان نہیں دے سکتی ٹھیک ہے، لیکن آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرمانبرداری کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، تو جنت کے 8 دروازے سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے اسماعیل کو بے آب و گیاہ میدان میں جو چھوڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الى قوله تعالی لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس. اے اللہ ہم نے اس لیے رکھا تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ تیرے ذکر کو بلند کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں یہ بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. اللہ مجھ کو میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. ایک اور دوسری دعائیں کی تو ایک بار، اور نماز کی جب دعا کی تو 2 مرتبہ دعا کی. کیا اے اللہ ہمیں بنا، پھر کہا رب بنا و تقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول
فرما لے۔ تو آپ اور ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یہ رحمان کے جو صفات، رحمان کے بندوں کے جو یہ پاکیزہ صفات بیان کیے گئے، کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد اس کا مطالعہ کریں گے اور ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم وہی دعا کرتے ہیں، اللہم رب زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.